بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنی فی الدین آمین یا رب العالمین۔ آج ہم لوگ صفات لازمہ کے متضادہ میں سے کریں گے جہر۔ ہم کر چکے ہیں اور اب باری آتی ہے جہر کی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا پہلا سیٹ جو متضاد میں آ رہے ہیں وہ مکمل ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے اس کا مطلب دیکھ لیتے ہیں۔ اب جہر کا اپوزٹ متضاد ہمس ہے اور ہمس کا متضاد جہر ہے، اور اس کا لٹرل میننگ جو اس کا لفظی مطلب ہے وہ یہ ہے کہ کلیئرٹی کے ساتھ، یا جس کی آواز ہوتی ہے یا جو لاؤڈ ہوتی ہے۔ اور مزے کی آپ کو بات بتاؤں، یہ میں دیکھ رہی تھی، سرچ کر رہی تھی، تو میں نے دیکھا کہ جو جیم ہے اور را ہے یہ روٹ ورڈ ہے، اور یہ قرآن میں 16 دفعہ استعمال ہوا ہے ڈفرینٹ فارمز میں، یعنی کہ ناؤن وربز اور اس طرح کر کے، اور اس کا مطلب ہے ٹو اسپیک لاؤڈلی۔ تو اگر آپ دیکھیں تو جہر کے جو حروف ہوتے ہیں وہ ہمس والے حروف کی نسبت لاؤڈر ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں آواز شامل ہوتی ہے۔ اور اس کی تجوید کی روح سے ڈیفینیشن کیا ہے؟ امپریزنمنٹ آف دا بریتھ، یعنی کہ اس میں ہوا جو ہے وہ قید ہو جاتی ہے، اور جس طرح ہمس میں ڈھیروں ڈھیر ہوا جو ہے وہ آ رہی تھی، لیکن جہر میں بالکل اس کے خلاف اپوزٹ ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب آگے اس کے حروف کون سے ہیں جہر کے؟ تو میں نے ان کو اس طرح سے لکھ دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے، یرملون ہے نون سکون کا جو ادغام کا رول ہے، اس میں یہ تمام حروف جو ہیں یہ جہر کے ہیں۔ اسی طرح قلقلے کے حروف بھی جہر کے ہیں، اور یہ والے نیچے والے حروف بھی سارے جہر کے ہیں۔ لیکن ان حروف کو یاد رکھنے کے لیے بہترین یہ ہے کہ بس آپ ہمس کے حروف کو یاد رکھیں۔ فحثہ شخص سکت، فحثہ شخص سکت، یہ اگر آپ یاد رکھیں گے تو باقی کے جتنے بھی حروف ہیں جو کہ اس میں نہیں آ رہے تو وہ جہر کے حروف ہو جائیں گے۔ اچھا جی، اب جو کچھ ضروری پوائنٹس ہیں جو کہ آپ نے یاد رکھنے ہیں وہ یہ ہیں کہ جو جہر کے حروف ہیں ان کو کہتے ہیں مجہورہ، مجہورہ۔ ٹھیک ہے، جس طرح ہم اردو میں بات کرتے ہیں تو پھر آخر میں ہم ہاں نہیں زیادہ ہوتا کلیئرٹی سے پڑھتے، لیکن مجہورہ، کیونکہ راؤنڈ تا جو ہے وہ ہا سکون میں چینج جاتی ہے جب آپ اس پہ رکتے ہیں۔ پھر جہر جو ہے یہ بھی بالکل ہمس کی طرح زیادہ کلیئر ہوتی ہے، مجہور کا جو حرف ہے، جو مجہور حرف ہے وہ زیادہ کلیئر ہوتا ہے جب اس پہ سکون ہو۔ حالانکہ یہ والی صفت جو ہے یہ ہر وقت اٹیچ ہوتی ہے حرف کے ساتھ، لیکن سکون کی حالت میں یہ کلیئرسٹ ہوتی ہے، اور اس کو بہت ہی ڈیٹیل میں اس چیز کو جو ہے میں نے ہمس میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا تھا۔ اب اس کے لیے ایک بہت ہی مزے کا ٹیسٹ ہے، یہ آپ ہمس کے حروف کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور جہر کے حروف کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ جس طرح آپ لمبی سانس لیں، اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے سوئمنگ کی ہے تو سوئمنگ میں ہم کیا کرتے ہیں، پانی میں چھلانگ مارنے سے پہلے ہم سانس کو اچھی طرح کھینچ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم پانی کے اندر چھلانگ مارتے ہیں، اور پھر جیسے ہی سانس لینے کی ضرورت پڑتی ہے پھر ہم منہ باہر نکالتے ہیں اور پھر ہم سانس لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے بس آپ نے سانس کو کھینچیں، یا پھر اکثر ہم لوگ جو ہیں آپس میں کمپٹیشن بچے ہوتے ہوئے لگاتے تھے کہ چلو جی دیکھتے ہیں کون سب سے زیادہ دیر تک جو ہے سانس ہولڈ کر کے رکھتے، تو بالکل وہی چیز کرنی ہے۔ تو سانس کو کھینچیں اور سانس کو جو ہے روک لیں۔ اب اس کے ساتھ آپ لوگ جو ہیں ہمس کے حروف کو کہنے کی کوشش کریں۔ آپ کا ایک حرف نہیں نکلے گا، ایک بھی حرف جو ہمس کے ہیں، کیونکہ ان سب میں جو سانس ہے وہ لازم و ملزوم ہے۔ البتہ جو آپ کے جہر کے حروف ہیں وہ آپ بہت آسانی سے ادا کر پائیں گی، کیونکہ ان میں بریتھ کی ضرورت نہیں ہوتی۔
اب ہمیں کیوں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی سانس کو کنٹرول کریں جہر والے حروف میں؟ اس کی سب سے اچھی مثال جو ہے نا یہ غین اور خا ہے. وہ اس لیے کیونکہ سوری میرا گلا تھوڑا بیٹھا ہوا ہے تو اس طرح کلیئرٹی سے چیزیں نہیں شاید آ رہی ہوں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ خا کو غین یا غین کو خا کہہ کے پروناؤنس کرتے ہیں. تو اس کو ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ تو چل جاتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ جو ہے یہ نہیں پڑھ پا رہا ہے یا خا نہیں پڑھ پا رہا یا غین نہیں پڑھ پا رہا. تو اس کے لیے پھر آپ کو اسٹریٹ اوے پتہ چل جانا چاہیے کہ چونکہ خا ہمس کا حرف ہے اور جو غین ہے وہ مجہور ہے تو آٹومیٹیکلی اگر تو ایک اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے خیر المخدوبی اس کا مطلب ہے کہ وہ اس میں غین کو ادا کرتے ہوئے اس میں ہوا اس کے منہ سے آ رہی ہے ساتھ ساتھ نکل رہی ہے تو اس لیے غین جو ہے وہ خا سنائی دے رہی ہے. اور سیم یہی چیز الٹا جو ہے وہ خا اگر غین سنائی دے رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے ساتھ پراپرلی ایئر نہیں اس کے ساتھ نکل رہی جس کی وجہ سے خا میں غین کا شائبہ ہو رہا ہے. تو اس لیے آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ ابھی اسٹوڈنٹ کو آپ نے کن لائنز پہ کریکشن کرنی ہے ان کی. اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارے ڈفرینٹ لینگویجز اور ایکسنٹس اور جو جغرافیکل لوکیشنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری لینگویج میں آیا یا تو وہ حرف نہیں ہوتا یا وہ والی صفت ہم اپلائی نہیں کرتے. جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں ب تو اس میں تو نہیں ہے لیکن کچھ اور حروف ہوں گے جس میں ہم لوگ کی جو ہوا ہے جس میں آتی ہے تو وہ پھر آٹومیٹیکلی پھر ان حرف کو اسی طریقے سے ہم نے جو ہے نا اپنے مخارج کو ہم نے آلٹر کرنا ہوتا ہے. اس میں وہ صفت لانی ہوتی ہے تاکہ وہ جو ہے قرآن کے حروف کی ادائیگی جو ہے وہ پیور ہو اور اچھے سے ہو. تو اسی لیے جہر کے حروف ادا کرتے ہوئے ہمیں بہت کیئرفل ہونا چاہیے کہ ان میں ہوا ساتھ میں نہ نکلے بلکہ ہوا جو ہے وہ امپریزن ہو جائے, ہوا منقطع ہو یا نکلتی بھی ہے تھوڑی تھوڑی کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کے جو ووکل کارڈز ہیں میں بھی آپ کو ریزن میں بتاتی ہوں جیسا ریزن فار دس صفحہ اس صفحہ کی وجہ کیا ہے. تو جو ہمارے ووکل کارڈز ہیں اگر آپ دیکھیں تو جہر میں ووکل کارڈ جو ہیں وہ دیکھیں بند ہوتے ہیں اور اس کے اندر سے پھر جب آواز نکلتی ہے تو پھر جب یہ وائبریٹ کرتے ہیں تو آواز کلیئرٹی کے ساتھ آتی ہے. جبکہ ہمس کے جو حروف ہیں جو محموس ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ووکل کارڈز ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں تو اسی لیے ان میں ڈھیروں ڈھیر ہوا کا خروج ہوتا ہے ساتھ میں. تو اگر تھوڑی بہت جو ہوا نکل بھی رہی ہے جہر کے حروف کے ساتھ وہ صرف اس لیے نکل رہی ہے کیونکہ وہ یوں کر کے وائبریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. جب کوئی چیز وائبریٹ ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں ہلکی ہلکی سی ہوا زیادہ پاور کے ساتھ تو نہیں لیکن یہ ہے کہ وہ جو ایک نیچرلی جو سانس والی چیز نکل رہی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. لیکن جو شارٹ آف ایئر اور جو گش آف ایئر ہوتی ہے محموس حروف میں وہ والے مجہور میں بالکل بھی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو دا ساؤنڈ از رننگ بیکاز آف دا کلوزنگ آف دا ووکل کارڈس. تو ہمارے ووکل کارڈس جب بند ہوتے ہیں اور وہ وائبریٹ کرتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں یا ہم وہ مجہور حروف ادا کر رہے ہوتے ہیں تو تبھی جو ہے وہ اتنے کلیئرٹی کے ساتھ آواز کے ساتھ جو ہیں وہ ادا ہوتے ہیں. جبکہ محموس میں ہمیں وسپرنگ کی سی جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے اس کے اندر. اب یہ رزلٹ کیا ہے جہر کے اپلیکیشن کا؟ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ اپنے اس پہ ووکل کارڈز پہ ہاتھ رکھیں گلے پہ یوں کر کے پورا ہاتھ رکھیں یا صرف ایک انگلی رکھیں تو مجہور حروف کے ساتھ آپ کو اپنے ووکل کارڈز میں وائبریشن محسوس ہوگی اور اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اچھا ٹھیک ہے یہ میرا جہر والے حروف جو ہیں وہ بالکل ٹھیک نکل رہے ہیں. اب اس کی کچھ ایگزامپلز دیکھ لیتے ہیں. وعدنا جاء حزب اس ورڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں ہا محموس ہے جبکہ زا اور با جو ہیں وہ مجہورہ ہیں تو اس میں ہوا ہے اور ان دونوں میں نہیں ہے. قبل لمبتلین من الطیبات
من الطيبات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.